أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 75 سے 78۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ساتھ اپنی توحید کو انسانوں پہ واضح کیا اور انہیں کہا کہ اے لوگو، ایک مثال تمہارے سامنے بیان کی جاتی ہے اللہ کی توحید کو اور اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کے کمزور ہونے کے متعلق۔ اللہ طاقتوں والا، قوتوں والا ہے، اس کے مقابلے میں جتنے معبود ہیں وہ سب اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو درکنار، ایک مکھی اگر ان کے کھانے سے اپنے منہ میں ایک لقمہ ڈال کر لے جائے تو ان میں تو اتنی بھی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اس مکھی کے منہ سے اپنا وہ لقمہ واپس ہی چھین سکے۔ اب اللہ رب العزت نے جب یہ بات اچھی طرح سمجھا دی کہ اللہ کے علاوہ جنہیں بھی تم پکارتے ہو وہ سب کے سب کمزور ہیں، بے بس ہیں، خود وہ اللہ کے محتاج ہیں، تو اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، پھر ان کا آخر مقصد کیا ہے، پھر ان کا آخر منصب کیا ہے، پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے
پہلی 2 آیات میں تو یہی بات سمجھائی ہے کہ ان نبیوں کا، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو بھی کئی لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، چاہے وہ رسول فرشتوں میں سے ہوں، چاہے وہ انسانوں میں سے، ان کا منصب اور ان کا مقام یہ نہیں ہے کہ تم انہیں اللہ کے علاوہ پکارنا شروع کر دو مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے، بلکہ ان کا مقام و مرتبہ اور منصب یہ ہے کہ وہ تم تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، وہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ فرشتوں میں سے بھی اللہ پاک نے کئی پیغام رسائی کے لیے فرشتے مقرر کیے جو اللہ کے پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی۔ تو ان کا منصب یہ نہیں کہ ان کو پکارا جائے، بلکہ ان کی شان و عظمت، ان کی عزت وقار اور ان کا احترام اسی میں ہے کہ ان کو اللہ کے پیغام رساں سمجھا جائے۔ اگر ہم ان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کریں گے تو یہ ان کی شان و عظمت بڑھانے والی بات نہیں ہے، یہ تو ان کی شان کم کرنے والی بات ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کچھ دلائل بھی بیان فرمائے کہ صرف اور صرف اللہ ہی اکیلا کیوں معبود ہے، کیونکہ وہ تمہارے ظاہر باطن، تمہارے آگے پیچھے ہر چیز کو جاننے والا، جبکہ اللہ کے جتنے بھی مقرب بندے ہیں، جتنے بھی وہ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، ان کے اندر یہ خوبی نہیں ہو سکتی کہ وہ آگے پیچھے حاضر غائب ہر چیز کو جانتے ہو، یہ خوبی صرف اللہ میں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں کچھ نیک اعمال کرنے کی اپنے ایمان والے مومن بندوں کو ترغیب دی ہے، کیونکہ پوری سورت کے اندر قیامت کا تذکرہ، مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ، اللہ کی توحید کا تذکرہ، شرک کی مذمت کا بیان۔ اب جب ان ساری باتوں کی سمجھ آ گئی، عقائد درست ہو گئے، نظریات ایمانیات درست ہو گئے، تو اب اگلا کام کیا ہے کہ اب صرف عقیدہ ہی درست کر کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ اب آؤ تمہیں کچھ ایسے اعمال بتائیں جو تمہاری کامیابی کے لیے، تمہاری فلاح کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک نے پھر ان میں سے کچھ اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا، اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور عبادت میں بطور خاص نماز کا ذکر کیا، اور پھر نماز عبادت کے علاوہ کچھ دیگر نیک اعمال جو عام طور پر عبادت نہیں ہوتے، لیکن اگر وہاں بھی انسان کی نیت اللہ کی رضامندی کی ہو، اللہ کا قرب پانے کی ہو، تو پھر وہ اعمال بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان مہمان نوازی کرتا ہے، کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو اب ایسے جو کام ہیں، کسی کو کوئی قرض دے دیتا ہے، تو ایسے کام اگر تو نیکی سمجھ کر کیے جائیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ عبادت بن جائے، لیکن ویسے فی نفس ہی یہ عبادت نہیں ہوتے۔ تو پھر اللہ پاک نے کچھ ایسے نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں یہ بات سمجھائی کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنے دین کے لیے، اپنے آخری دین کے لیے، اپنے آخری نبی کی آخری امت بنانے کے لیے، اور اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چن لیا، اس نے تمہارا انتخاب کیا۔ اور پھر اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں یہ مضمون بھی بیان کیا کہ تمہارا انتخاب جس دین کے لیے ہوا ہے نا،
یہ دین انتہائی آسان دین ہے، قابل عمل قابل فہم دین ہے، اس میں اللہ پاک نے تمہارے لیے کوئی تنگی کوئی مشقت نہیں رکھی ہوئی، بہت ہی سادہ قابل فہم قابل عمل دین ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ دین در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی، جو ان کا دین تھا، جو ان کا عقیدہ تھا توحید والا، یہ دین اسلام در حقیقت اسی کی تکمیل ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے تمہارا نام اس قرآن میں، اس دین میں، اس قرآن میں بھی اللہ پاک نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی پہلی کتابوں میں بھی اللہ پاک نے تمہارا نام مسلمان ہی رکھا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر سارے نبیوں کے دین وہ ایک ہی دین ہے، اور سارے ادیان کا خلاصہ اور سمری وہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی بات مان لو، تو اسی کو اسلام کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو مسلمان یا مسلم کہتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں ان متفرق مسائل اور متفرق موضوعات کو پڑھتے ہیں، اور یہ سورۃ الحج کا آخری سبق ہے، انتہائی جامع سبق ہے۔ اللہ یصطفی چنتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، مصطفیٰ اسی سے ہے، مصطفیٰ کا معنی جس سے چنا گیا ہو۔ اللہ یصطفی، اللہ چنتا ہے، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، رسولاً، پیغام پہنچانے والے، رسول پیغام پہنچانے کے معنی میں یہاں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی، جیسے جبریل امین ہیں تو وہ بھی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان اللہ، یعنی یہ ہے فرشتوں کا اور پیغمبروں کا سٹیٹس۔ اسی طرح جو اولیاء اللہ ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے، صحابہ کرام کا سٹیٹس کیا ہے، اولیاء اللہ کا سٹیٹس کیا ہے، کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں تک اللہ کے دین کا پیغام پیغمبروں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈالی ہے۔ تو اللہ کا ولی وہی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرے۔ جو اللہ کا صحیح ولی ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم اللہ کی عبادت چھوڑو اور میری عبادت کرو، اللہ سے مانگنا چھوڑو اور مجھ سے مانگو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑو اور میرے سامنے سجدہ کرو۔ تو اللہ کے اولیاء کا کام لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا، لوگوں کو اللہ کا دین بتانا۔ علماء کا بھی یہی کام، اماموں کا بھی یہی کام، اولیاء اللہ کا بھی یہی کام۔ تو بہرحال یہ ان کا منصب ہے اور یہ ان کا سٹیٹس ہے۔ ان کا سٹیٹس اور منصب اللہ کے مقابلے میں معبود بننا نہیں ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے اور لوگوں سے بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سب کچھ سننے والا، بصیر، سب کچھ دیکھنے والا۔ یہ اشارہ ہے آیات کے آخر میں جو اللہ پاک کی صفات آتی ہے نا، ان کی عموماً اس آیت کے پچھلے مضمون کے ساتھ کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ہوتی۔ تو یہاں یہ مناسبت معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ پاک کس فرشتے کو چنے، کس انسانوں میں سے کس انسان کو نبوت و رسالت کی پیغام رسانی کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے چنے، سلیکٹ کریں،
یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والے ہیں، سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ تو جو سب کچھ ہی سنتا ہو، سب کچھ ہی دیکھتا ہو، اس سے پھر کسی انسان کا کردار اور اس کی صلاحیتیں مخفی تو نہیں رہ سکتی۔ پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کا انتخاب کرنا ہے، کس کام کے لیے کرنا ہے۔ ہم انسان کسی دوسرے انسان کا کسی ذمہ داری کے لیے انتخاب کرتے ہوئے بے شک ہم جتنے مرضی انٹرویو کریں، جتنے مرضی اس کے ڈیمو لیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے انتخاب میں اکثر غلطی ہو جاتی۔ ہمیں مہینے 2 6 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہم نے کسی ذمہ داری کے لیے منتخب کیا تھا، یہ بندہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سارا کچھ دیکھ نہیں سکتے، ہم سارا کچھ سن نہیں سکتے۔ ان اللہ سمیع بصیر، سمیع الگ پڑھیں گے تو، لیکن اگر دونوں کو ملا کر پڑھیں گے سمیع، چھوٹی سی میم لکھی ہے، سمیع بصیر، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ، بینا، درمیان ہے، ایدی، ہاتھوں، ید کی جمع ایدی، ایدی ہاتھوں، ہم، ان کے، یعنی انسانوں اور فرشتوں کے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ اور ہاتھوں کے درمیان، ہم سب کے ہاتھوں کے درمیان قرآن مجید ہے، یعنی جو چیز ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے۔ تو یہ الفاظ سامنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ما بین ایدیہم۔ آیت الکرسی میں بھی یہ معروف آیت ہے، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ بلکہ یہ جملہ قرآن مجید میں 4 مقامات پہ اللہ پاک نے بیان فرمایا اپنی یہ خوبی کہ میں تمہارے سامنے کو بھی جانتا ہوں، تمہارے پیچھے کو بھی جانتا ہوں۔ انسان خود تو اپنے پیچھے تک نہیں جانتا نا، کہ میرے پیچھے کون کھڑا ہے، میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارے آگے پیچھے، ظاہر باطن ہر چیز کو جانتا ہے۔ 4 مقامات پہ ہے یہ آیت یا یہ جملہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ ایک سورۃ البقرہ، ایک سورہ طٰہٰ، ایک سورۃ الانبیاء اور ایک سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء، سورہ طٰہٰ اور سورہ حج یہ تو قریب قریب ہیں، اور ایک شروع میں سورۃ البقرہ ہے۔ جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، وَإِلَى اللَّهِ۔ تو جب وہ آگے پیچھے کو جانتا ہے تو پھر اسے پتا ہے نا، جب وہ اتنا جانتا ہے تو پھر اسے پتا ہے کہ کس کو نبوت اور رسالت کے منصب کے لیے چننا ہے، منتخب کرنا۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، الی اللہ کا مقام جار مجرور، اس کا مقام شروع میں نہیں ہوتا جملے کے، بعد میں ہوتا ہے، لیکن اگر یہ شروع میں آ جائے تو اس پر زور دینا مقصود ہے، حصر پیدا کرنا، ہی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، صرف اللہ کی طرف نہیں، اللہ ہی کی طرف، مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی طرف ترجعو، لوٹائے جاتے ہیں اور لوٹائے جائیں گے بھی، الامور، تمام کام۔ اللہ اکبر، یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی، رسول، ولی، فرشتے، پیغمبر یہ کسی کام کا، کسی خدائی کا اختیار نہیں رکھتے، اس لیے کہ تمام معاملات کے فیصلے تو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، تمام معاملات اللہ کے پاس لوٹائے جاتے ہیں، پھر وہ ان کا فائنل ڈیسیژن کرتا ہے۔ تو بااختیار تو اللہ ہوا، اختیار ہر چیز کا اللہ کے پاس ہے، یہ مطلب ہے۔ تو یہ 2 آیات کے اندر ایک مضمون اللہ پاک نے بیان کیا تھا کہ نبی، فرشتے، رسول وہ معبود نہیں بلکہ وہ
میرا پیغام پہنچانے والے منتخب نمائندے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، یہاں سے پھر اللہ پاک نے حکم دیا ہے کچھ عبادات کا، جہاد کا اور دیگر نیک اعمال کرنے کا۔ اگرچہ عبادت بڑا وسیع لفظ ہے، لیکن بطور خاص اللہ پاک نے نماز کا ذکر کر دیا، کیونکہ بدنی عبادات میں سے سب سے اہم عبادت وہ نماز ہی ہے، جس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں۔ سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا، اور نماز کے لیے اللہ پاک نے نماز کا لفظ نہیں بولا، بلکہ نماز کے اندر سے دو انتہائی اہم ارکان کا بیان کر دیا، دو انتہائی اہم ارکان کا ذکر فرما دیا، رکوع اور سجدہ، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں انسان بڑی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے۔ رکوع کی حالت میں بھی وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے، اور پھر سجدے کی حالت میں تو وہ اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور تواضع کا اظہار کرنے کی اخیر ہی کر دیتا کہ وہ اپنا چہرہ جو سب سے زیادہ عزت والا، بلندی والا، وقار والا ہوتا ہے، اسے زمین پر ہی لگا دیتا، اپنی ناک، اپنی پیشانی زمین پر ہی رکھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگوں نے اسلام اس وجہ سے بھی قبول نہیں کیا کہ اسلام قبول کر کے تو ہمیں اتنی ذلت و خواری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، زمین کے اوپر اپنا چہرہ رکھنا پڑے گا، اس لیے انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ تو اللہ پاک نے نیک اعمال کو کرنے کا حکم دیا، بطور خاص جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا، کیونکہ جہاد وہ نیک اعمال میں سے ایک انتہائی فضیلت والا عمل ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اس سے قبل بھی اللہ پاک نے جہاد کی اجازت دی تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہاں اجازت تھی، اور اب سورت کے آخر میں اس کا باقاعدہ حکم دے دیا، اور پھر ان سارے اعمال کو کامیابی کے لیے ضروری قرار دے دیا کہ ان کاموں کے کرنے سے ہی تمہیں کامیابی ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، رکوع کرو۔ اگر الگ پڑھیں گے تو ارکعوا، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو آمنوا ارکعوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، ربکم، اپنے رب کو، وافعلوا، اور کرو۔ افعال کا معنی ہوتا ہے کر، ڈو، کرنا، کام، فعل، وافعلوا، اور کرو، الخیر، نیکی، اور خیر کے، نیکی کے دیگر کام بھی کرو، جیسے کسی بے بس کی مدد کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی مظلوم آدمی کو اس کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑنا، کسی محکمے والا کسی کو تنگ کر رہا ہے تو اس کو کہنا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اسی طرح مہمان نوازی ہے، صدقہ خیرات ہے، رستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، پردہ ہے، داڑھی ہے، حرام سے بچنا ہے، آنکھوں کو جھکا کے رکھنا ہے، کانوں کا، زبان کا صحیح استعمال ہے، غیبت سے بچنا، یہ سب نیک اعمال ہیں۔ تو اللہ پاک نے پہلے ایک خاص عبادت نماز کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر عام عبادات، بدنی، زبانی، مالی، تمام عبادات کا حکم دیا، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی عبادت کے بغیر، نماز پڑھے بغیر، اللہ کے سامنے رکوع سجدے کیے بغیر، اور اس کے علاوہ دیگر زبان کے متعلق جو عبادات ہیں یا مال کے متعلق جو عبادات ہیں، ان کو بجا لائے بغیر انسان کے کامیاب ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ اور نماز کے اندر بھی اللہ پاک کے سامنے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی، بدنی، مالی، تمام عبادات اللہ کے لیے،
اور اس کے بعد اللہ پاک نے جہاد کا حکم دیا۔ اگرچہ یہ جہاد کا لفظ جو ہے، جہاد کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ کسی کے مقابلے میں بھرپور کوشش کرنا، کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا۔ اب اگر یہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، اپنے نفس کو برائی سے بچاتا ہے، لڑائی کرتا ہے اپنے نفس سے، تو یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے، جہاد بن نفس۔ اور اگر یہ مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے، جہاد بالمال ہے۔ اور اگر یہ قلم کے ساتھ تحریر کرتا ہے، اللہ کے دشمنوں کے خلاف مضمون لکھتا ہے، اسلام کے دفاع میں تقریریں لکھتا ہے، مضمون لکھتا ہے، تفسیر لکھتا ہے، جو کچھ بھی لکھتا ہے، آرٹیکلز لکھتا ہے، تو یہ جہاد بالقلم۔ اور اسی طرح اگر یہ مختلف فورمز پر بیٹھ کر اپنی زبان سے اللہ کے دین کا دفاع کرتا ہے، اللہ کے دین کے دشمنوں کی زبان بند کرتا ہے، تو یہ جہاد باللسان، زبان کے ساتھ جہاد۔ جہاد کی اگرچہ بہت سی صورتیں ہیں، اگر جہاد کو ہم اس کے لغوی معنی میں لیں تو، لیکن قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مقامات پہ یہ جہاد اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی جس میں یہ لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ ہے میدان جہاد میں، میدان معرکہ میں جا کر کافروں کے مقابلے کے لیے اپنی جان تک بھی پیش کرنی پڑے تو پیش کر دینا، جسے قتال بھی کہتے ہیں۔ اور ایسا کرنے والے کو ہی عرف عام میں مجاہد کہتے ہیں، غازی یا مجاہد۔ اگرچہ باقی بھی جہاد ہی کی قسمیں ہیں، وہ بھی کرنی چاہیے، ان کی اپنی فضیلت، لیکن چونکہ صورت میں جہاد کی اجازت دی گئی تھی، اس مناسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جس جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ اس کا حق ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ وہی جہاد ہے جو دشمن کے مقابلے میں میدانوں میں اتر کر کیا جاتا ہے۔ ویسے آج کے دور میں تو جہاد کے بڑے محاذ کھل گئے ہیں۔ اب جہاد دشمن کے خلاف بھی صرف میدان میں اتر کر ہی نہیں ہوتا، لڑائی کے ذریعے جہاد نہیں ہوتا، اب کافروں نے اور بڑے محاذ کھول دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ میڈیا کا محاذ ہے، یہ تعلیم کا محاذ ہے۔ تعلیم کے اندر وہ اس قدر انویسٹ کر رہے ہیں کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہماری نوجوان نسل کو کیپچر کرنے کے لیے، ان کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں کو ہائی جیک کرنے کے لیے، ان کے نظریات کو بدلنے کے لیے، اور ان کو ملحد اور دہریے بنانے کے لیے، بے دین بنانے کے لیے، ان کے اندر سے غیرت، حیا، شرم اور جذبہ جہاد کھرچنے کے لیے وہ کس قدر وسائل خرچ کر رہے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں، یونیورسٹیوں کے نام پہ، سلیبس کے نام پہ، اور جدت کے نام پہ، اور اسی طرح سوشل میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے میدان میں بڑی بڑی فنڈنگ، اکثر سب کی بات نہیں میں کرتا، اکثر ٹی وی چینل جو ہیں وہ بکے ہوتے ہیں ان کافروں کے آگے، انہی کی زبان بولتے ہیں، انہی کی پسند کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے دور میں تو جدید دور ہے، اس میں ہر میدان میں ہی کافروں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر جگہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ وَجَاهِدُوا، اور جہاد کرو، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا جان، مال، ہر چیز پیش کر دو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جہاد کرو، یعنی اللہ کے لیے جہاد کرو۔ وَجَاهِدُوا لِلَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جیسے اس کے جہاد کا حق ہے، جہادی ہی، یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، اس میں جلالہ اللہ کی طرف، حق جہادہ، جیسے اس کے جہاد کا حق ہے، مطلب یہ ہے کہ حق ادا کرو،
جہاں جہاں بھی ضرورت ہے نا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کو دنیا میں تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے، اس طرح جہاد کرو کہ جہاد کرنے کا حق ہی ادا ہو جائے۔ ہوا اسی نے اجتبا چن لیا ہے۔ مجتبا ایک نام لوگ رکھتے ہیں نا، جس طرح مصطفیٰ ہے، اسی طرح مجتبا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے تقریباً۔ ہوا اسی نے اجتبا چن لیا ہے کم تمہیں، ہوا اجتباکم، اسی نے تمہیں چنا ہے جہاد کے لیے، دین اسلام کے لیے، اسی نے تمہیں چنا۔ اگر وہ تمہیں کسی اور مذہب میں پیدا کر دیتا تم اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ ہوا اجتباکم، اسی نے تمہیں چنا ہے۔ اور یہی مطلب ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا بھی، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کی خاطر پیدا کیا گیا ہے، تاکہ تم لوگوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچاؤ، تاکہ تم مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہوا اجتباکم، اسی نے تمہیں چنا ہے۔ اس میں سب سے پہلا خطاب جب یہ قرآن مجید اترا تھا تو اس وقت میں اور آپ تو نہیں تھے نا، ہمارے باپ دادا بھی نہیں تھے۔ اس وقت سب سے پہلے جو لوگ موجود تھے وہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سب سے پہلا انتخاب تو اللہ پاک نے ان کا کیا نا اس جہاد کے لیے۔ انہوں نے بدر، احد، حنین، تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے کندھا ملا کر اپنی جان، مال اور ہر چیز کو قربان کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے جہاد کا حق ادا کیا۔ انہوں نے اسلام پوری دنیا کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں پہنچا دیا تھا اور اس کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ تو انتخاب کس نے کیا؟ ان کا انتخاب اللہ نے کیا تھا۔ اس کے بعد پھر قیامت تک جو بھی ان صحابہ کے مشن پر چلے گا، ان کے نقش قدم پر چل کر وہی کام کرے گا جو وہ صحابہ کر کے گئے، تو وہ بھی اس فضیلت کے اندر ہوا اجتباکم کے اندر شامل ہے۔ ہوا اجتباکم، اسی نے تمہیں چنا۔ تو پھر کتنا بد نصیب انسان ہے کہ جن کو اللہ نے چنا جہاد کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور کفر کی اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکانے کے لیے، کاٹنے کے لیے، جن کو اللہ پاک نے چنا، ان کے ایمان کے متعلق جو شک کرے وہ کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ وما جعل، اور نہیں اس نے بنایا، علیکم، اور نہیں اس نے رکھا، رکھی یا مقرر کی یا بنائی، علیکم تم پر، فی الدین، دین کے معاملے میں، من حرجن، کوئی تنگی، اور اس نے تمہارے اس دین کے اندر تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی کوئی مشکل نہیں رکھی۔ پہلے جو ادیان تھے نا، پہلے مذاہب تھے، ان کے اندر کئی مشکلات تھی، کئی تنگیاں بھی تھی۔ یہ سورۃ البقرہ کے اندر بھی بات گزر چکی ہے، اس سے ملتی جلتی آیت۔ ہاں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، آسانیاں پیدا کرنا چاہتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ان الدین یسر، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دین، بلا شبہ دین بہت آسان ہے۔ دیکھیں، پانی نہ ملے تو یمم کر لو، صحت اجازت نہیں دیتی، وضو کرنے سے بیماری بگڑنے کا خطرہ ہے تو یمم کر لو، سفر ہے، سفر میں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، 2 نمازیں اکٹھی کر لو، اور مشکل زیادہ ہے، چلو ایک اور آسانی بھی دی جاتی ہے، 4 رکعتیں 2 رکعتیں کر کے پڑھ لو، 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ لو، آسانی ہی آسانی، آسانی ہی آسانی۔ اللہ اکبر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی مرضی سے دین میں آسانیاں پیدا کر لو، یہ نہیں مطلب
بھائی دین جو اللہ اور اس کے نبی نے دے دیا نا ہمیں، وہ دین ہی آسان ہے، اس کے اندر آگے مزید آسانیاں ہم نے نہیں کرنی۔ مشکل دین یہ تھا کہ 50 نمازیں فرض ہوتی، اب اللہ نے 5 کر دی تخفیف کر کے، یہ آسان ہے۔ مشکل دین یہ تھا کہ مونچھیں بھی نہیں کٹوانی، مونچھیں بھی بڑی بڑی ہوتی، بغلوں کے بال بھی صاف نہیں کرنے، زیر ناف بال بھی صاف نہیں کرنے، ناخن بھی نہیں کاٹنے، یہ سارا کچھ بڑھانا ہے، یہ مشکل دین تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، ناخنوں میں میل پھنس جاتی ہے، ان کو بھی کھانا، مونچھیں بڑی بڑی رکھو گے، تم نے کھانا ہے، تم نے پینا ہے، تم نے اپنے بچوں کو چومنا ہے، کئی کچھ کرنا، مونچھیں بھی کٹوا دو۔ بغلوں کے بال، بدبو آئے گی پسینے کی ہر وقت ان سے، اللہ پاک نے ان کو کاٹنے کو حکم دے دیا۔ تو جو کچھ اللہ نے دین دیا ہے نا وہی آسان ہے۔ اللہ اکبر، اس نے تمہارے لیے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم، ملتا ملت کے مطابق، ابیکم تمہارے باپ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تنگی نہیں تھی، اس کے مطابق ہی اللہ نے تمہیں یہ دین بھی دیا ہے، اور اس کے اندر بھی تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تو بڑا نام لیتے ہو نا، مکہ والے خصوصاً بڑا نام لیتے تھے، اس لیے ان کا بطور خاص ریفرنس دے دیا، ہوا سماکم المسلمین، ہوا اسی نے، سما یسمی کا معنی ہے نام رکھنا، اسم، ہوا سما اسی نے نام رکھا ہے کم تمہارا، المسلمین مسلمان، مسلمین۔ بعض لوگوں نے ایک جماعت بنا لی مسلمین، اور کہا کہ جو اپنے آپ کو مسلمین نہ کہلوائے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ دین سے خارج ہے۔ یہ اللہ پاک نے نام تو ہمارا مسلمین ہی رکھا ہے، لیکن اللہ پاک نے خود بھی قرآن مجید میں ہمارے اور نام بھی کئی بیان کیے۔ اگر انسان اس کے علاوہ بھی کوئی صفاتی نام اپنے لیے بول لے تو انسان کافر مشرک تو نہیں بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر سورۃ توبہ کے اندر نہیں پڑھا آپ نے، ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصادقین والصادقات، اور اس طرح کے اور بھی بڑے لفظ ہیں، والقانتین والقانتات۔ تو یہ ساری صفات ہی ہیں، اللہ یہاں مسلمین بھی کہہ رہا ہے، اللہ یہاں مومنین بھی کہہ رہا ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جامع ترمذی، اس میں آپ نے فرمایا سماکم المسلمین المؤمنین عباد اللہ، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، مومنین رکھا ہے، عباد اللہ رکھا ہے، لیکن امت کو پھاڑنے کے لیے اپنے الگ الگ نام رکھ لینے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تم فلاں ہو، وہ فلاں ہے، یہ اپنے اپنے سرکل کھینچ کے امت کو پھاڑ دینا، یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہاں صفاتی نام کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ لیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ لیتا ہے، یہ صفات کی حد تک تو درست ہے، لیکن ان کو کفر اسلام کا مسئلہ اور ان کو آپس میں لڑائی جھگڑے کی بنیاد بنا لینا، یہ درست نہیں ہے۔ اس سے امت کمزور ہوتی ہے، اس سے فرقے بارز وجود میں آتے ہیں۔ جب کسی کا دوسرے سے اختلاف ہوا، اس نے ایک نیا نام رکھ لیا، ان کا آگے پھر اختلاف ہوا، انہوں نے پھر آگے 2 اور نام رکھ لیے، ان کا آگے پھر اختلاف ہوا، انہوں نے آگے پھر 4 نام اور رکھ لیے۔ اس طرح تو امت پھٹتی جائے گی، بٹتی جائے گی فرقوں میں۔ ان پہ اتنا تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے جو نام رکھ لیے وہ کہتا ہے یہ نام نہیں نہ اپنے اوپر لگاؤ گے تو تم کافر ہو، تم خارج ہو، تم گمراہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ہوا سماکم المسلمین، جو ضروری نام ہے نا کہلوانا وہ مسلمان ہی، باقی صفاتی نام ہے کوئی کہلوا لے تو کوئی حرج نہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اللہ پاک نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، من قبل، اس سے پہلے، قرآن سے پہلے، وفی ھذا، اور اس کتاب میں بھی،
لی تاکہ یکون الرسول تاکہ بنے الرسول رسول شہیدن شہادت دینے والا گواہ علیکم تم پر وتکونوا اور تم بنو شہداء شہادت دینے والے علی الناس لوگوں پر۔ سورۃ البقرہ میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے سیقول السفہاء کے اندر، تو وہاں اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کو کھڑا کریں گے، بتاؤ اے نوح علیہ السلام تم نے نبوت و رسالت کی ذمہ داری ادا کر دی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی گواہ؟ وہ کہیں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا امت محمد گواہ ہے، پھر ہم گواہی دیں کہ ہاں واقعی انہوں نے نبوت و رسالت کا حق ادا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم تو اس وقت تھے نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہم کہیں گے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہی دیں گے۔ یہ اس کا مطلب ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آخر میں پھر عمل کی ترغیب، نماز کی تلقین، زکوٰۃ کی ادائیگی کی موٹیویشن۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑو، بِاللَّهِ، اللہ کو، اور اللہ کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو۔ یا اللہ کو مضبوطی سے تھام لو کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر الجھن میں اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ کا سہارا ہی تھامنا ہے، اللہ کو ہی پکارنا ہے، کسی اور کو نہیں تھامنا، کسی اور کو نہیں پکارنا، اس لیے کہ ہوا وہی مولاکم، تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى، فَاتو نعمہ اچھا ہے، کیا ہی اچھا ہے، المولا، مالک، تو کیا ہی اچھا وہ مولا ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہ اچھا مددگار ہے، وہی اچھا مالک و مولا ہے اور وہی اچھا مددگار ہے، اس سے بہتر تمہیں کوئی مددگار، کوئی مولا نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ ہی کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورۃ الحج کے ان احکامات پر مضبوطی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو قیامت کے حوالے سے، جو توحید کے حوالے سے اللہ پاک نے ہمیں باتیں سمجھائی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مطابق اپنے عقائد کو بدلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال بجا لانے کا اللہ پاک نے ہمیں اس سورہ مبارکہ میں حکم دیا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی طرح جس طرح ہم نے یہ سورت مکمل کی ہے، اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی باقی صورتیں بھی اسی طرح مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔